بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وامام المتقین وانت رسول رب العالمین سیدنا و مولانا محمد آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال عز وجل فی القرآن المجید: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ صدق الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیت کا کچھ حصہ اور ایک حدیث جو اللہ کے رسول ہر خطبے کے بعد فرماتے تھے وہ آپ کے سامنے بیان کری ہے۔ پہلے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ جو آیت میں نے بیان کری ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اس میں اب کوئی چیز داخل نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ سمجھ لیں، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمام نعمتیں تم پہ پوری کر دی ہیں، اور تمام نعمتیں ہم نے تم پہ پوری کر دی ہیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کے اندر کہ ہم نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اب اس میں جو بھی چیز ایڈ کری جائے گی وہ بدعت ہوگی۔ جیسے اللہ کے رسول ہر خطبے کے بعد جمعے کے دن ہر خطبے کے بعد حدیث میں بیان کرتے تھے کہ سب سے بہترین راستہ کتاب کا راستہ، کتاب اللہ کا راستہ، یہ راستہ ہے، اور سب سے اچھا بہترین طریقہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، اور دین میں کوئی بھی نئی چیز بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ تو آج اسی کے تعلق سے جو میں نے دو چیزیں آپ کو بتائی ہیں، بدعت کے اوپر، دین اسلام مکمل ہو جانے کے اوپر، اب اس کے بعد جو بھی چیز دین میں داخل کری جائے گی وہ بدعت ہوگی۔ آج اسی ٹاپک ہے، ایک بہترین ٹاپک ہے جو بہت زیادہ ٹرینڈ میں چلتا ہے، اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں جو کہ بدعت ہے، عید میلاد النبی۔ میرے ساتھ میرے بھائی شہباز بن عبد الرحیم میرے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ اس وے عید میلاد النبی جو بدعت ہے اس پہ بات کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شہباز بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین علی یوم الدین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے ہر واقعات کے بارے میں ہمیں بتا دیا، بالکل، یہاں تک کہ میں ایک بڑی کریٹیکل حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اسی کانٹیکس میں، جو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ نے بیان کری جس کو ہم لوگ بھول چکے ہیں۔ اسی کے کانٹیکس میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو وہاں کچھ یہودی اپنے طریقے سے عبادت کر رہے تھے۔ صحابہ اکرام نے دیکھا، اور یہ بہت زیادہ غور کرنے والی چیز ہے آج کے مسلمان کے لیے۔ صحابہ نے دیکھا کہ وہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اے رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ پیڑ، اس پر تلوار لٹکانے سے ان کو وہاں سے طاقت حاصل ہوگی، یہ جنگ جیت جائیں گے۔ تو صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول ہمیں بھی کوئی ایسی چیز آپ عطا کر دیجئے جس سے ہم طاقت حاصل کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے لال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تم بھی وہی کرو گے جو پچھلی امتوں نے کیا، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں سے بھی گزرے گا تو تم بھی وہی کرو گے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے بالکل صحیح فرمایا۔ سب سے پہلے ہمیں پچھلی امتوں کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کیسے بدعت جاری کری ابراہیمک ریلیجن میں، کیونکہ دیکھیے دین اسلام بھی ابراہیمک ریلیجن ہے، بالکل، یہود بھی پچھلی کتاب پڑھتا ہے تورات، اور جو عیسائی ہیں عیسائی ہیں کرسچنز، یہ بائبل پڑھتے ہیں، انجیل۔ انہوں نے اپنے دھرم کے اندر کیسے بدعت جاری کری کہ آج یہ دن دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، عیسیٰ کو شراب چڑھاتے ہیں۔ یہ بدعت ہے، دھیرے دھیرے اب حرام کی طرف چلے گا، کیونکہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔
تم اپنی طرف سے پیٹرن چوز کرو گے, اپنی طرف سے تم چیزوں کو داخل کرو گے, تو تم تو آنے والے 100 سال کے بعد کچھ بھی کرنے لگو گے. آج تم نبی کے نام کا برتھ ڈے منا رہے ہو, کل کو تم صحابہ کے نام کا برتھ ڈے منانے لگو گے, اس کے بعد تابعین کے نام کا برتھ ڈے منانے لگو گے. جس چیز کی جڑ ہی اللہ کے رسول نے کاٹ دی ہے, اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ میرا پیٹرن اینڈ ہے یہاں پر, اب اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہو گیا ہے. محمد رسول اللہ کی 23 سال کی زندگی کی آخری ہفتوں کے اندر دین مکمل ہو گیا. اگر کچھ چیز ایڈ ہونی ہوتی تو کیا اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول بھول گئے تھے جو آپ زیادہ جانتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. لہٰذا یہ کہ ایک مسلمان جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے, رسول اللہ کی حدیث کو لے کر چلنا چاہتا ہے, اسے یہ پیٹرن دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ رسول اللہ کے پیٹرن سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر کوئی یہ شخص یہ کہتا ہے کہ اذان دینا ثواب کا کام ہے, تو میں صبح 8 بجے اذان دوں گا, 10 بجے اذان دوں گا, ثواب ہی ملے گا. ہم اس سے کہیں گے کہ نہیں, جو اللہ کے رسول نے وقت بتائے ہیں, اوقات بتائے ہیں, انہی اوقات میں 5 وقت کی نماز ہوگی. کوئی شخص کہنے لگے میرے والد صاحب بہت اچھے آدمی تھے, ان کا انتقال ہوا ہے, میں چاہتا ہوں اذان دوں نماز جنازہ کے لیے, تو کیا یہ جائز ہوگا؟ کیونکہ وہ پیٹرن سے باہر چلا گیا. اور رسول اللہ نے فرما دیا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. دیٹس وائی ہم اس پیٹرن سے باہر نہیں جا سکتے, ایک مسلمان نہیں جا سکتا. اب اذان دینا تو ثواب کا کام تھا, لیکن ایک ہی سیکنڈ کے اندر وہ بدعت کیسے ہو گیا؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ کے پیٹرن سے باہر چلے گئے. اس لیے یہ چیز یا کوئی بھی چیز اپنی طرف سے ایڈ کرنا بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. امت کا اجماع بھی نہیں ہے اس پر. امت کا اجماع تو اس چیز پہ بھی نہیں ہے. دیکھیے کہ امت کا اجماع ہم لے کے آئے تو پھر سارے بندے اس پہ اتفاق رکھتے ہیں بالکل کہ یہ ہے امت کا اجماع. 12 ربیع الاول عید میلاد النبی جسے نام دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی میلاد ہے, یہ ثابت بھی ہے پوری طرح سے کہ اس تاریخ میں ہی اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے. یہ ثابت ہی نہیں مل رہی ہمیں تو. اچھا جی, صحیح مسلم میں جو حدیث ہے اس کا ایک راوی بھی ضعیف ہے. دوسری بات, شیعہ ہمارے اہل تشیع بھائی 17 تاریخ کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, کوئی 9 تاریخ کہہ رہا ہے, اور پیر عبد القادر جیلانی عاشورہ کے دن بھی کہہ رہے ہیں. عاشورہ کے دن اب کس کی مانی جائے؟ یعنی اتنے بڑے جو امت کے اتنے بڑا سرکل تو باہر ہو گیا. شیعہ حضرات ہمارے بھائی وہ بول رہے ہیں کہ عاشورہ کا دن 17, تو یہ تو بہت بڑا پیٹرن باہر ہو گیا, تو اجماع ہو ہی نہیں سکتا اس پر. شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہہ رہے ہیں؟ 9 عاشورہ. 9 عاشورہ والے بالکل الگ ہو گئے, ان کی ماننے والے, ان کو ماننے والے یہ الگ ہو گئے. لہٰذا اس چیز پر تو میں کہہ رہا ہوں کہ اجماع ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ کے رسول نے واضح فرمایا تھا کہ میری پوری امت کبھی کسی گمراہی پر اکٹھا نہیں ہوگی, اجماع نہیں ہوگا گمراہی پر. ابھی کچھ ٹائم پہلے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی کہا تھا 9 عاشورہ کے دن میں پیدا ہوئے تھے. اب کدھر لے کے جاؤ گے ساری چیزیں؟ تو یہاں ایک طرح سے پورا پیٹرن جو ہے نا وہ صحیح نہیں چل رہا, لائن سیدھی نہیں بن پا رہی. 12 ربیع الاول کے اندر ہی اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے, یہ لائن جو ہے وہ سیدھی نہیں بن پا رہی. دوسرا کہ لوگوں نے کہا کہ جس دن اللہ کے رسول پیدا ہوئے اسی دن ان کی وفات بھی ہوئی, اس کا بھی ثبوت نہیں مل رہا. سب اپنے پاس سے بنا رہے. 9 عاشورہ کے دن اللہ کے رسول نے اپنا حج کرا آخری, ٹھیک ہے, اس دن جمعہ کا دن تھا. جمعے کے دن سے ہمارے سے پہلے نئے کتنے لوگوں نے اس پہ تحقیق کری کہ جمعے کے دن سے 3 مہینے بعد اللہ کے رسول اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے, اس دنیا سے پردہ فرما گئے, وفات ہو گئی اللہ کے رسول کی اس دنیا سے. تو لوگوں نے ایک کیلکولیشن لگائی کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ 9 عاشورہ سے ہم آگے کے 3 مہینے جوڑتے ہیں, 30 کے بھی لگاتے ہیں, 29 کا بھی لگاتے ہیں, جیسے بھی بیٹھتا ہے 12 ربیع الاول بیٹھے گا تو ٹھیک ہے. کسی بھی طریقے سے وہ 12 ربیع الاول بیٹھ ہی نہیں رہا, جتنے بھی کوشش کر لی جائے, چاہے 30 کے دن لگا لیے جائیں, چاہے 29 کے دن لگا لیے جائیں, چاہے 29 کے 2 30 کا ایک لگا لو, چاہے 30 کے 2 29 کا ایک لگا لو, جیسا مرضی چاہے کر لو, 12 ربیع الاول وہ تاریخ بیٹھتی نہیں. جب یہ ساری چیزیں پوری ہو ہی نہیں پا رہی ہیں تو آپ کس بھی آپ پہ یہ چیز منا رہے ہو؟ سوچنے والی بات ہے, لیکن سوچے تب جب دماغ ہو. اس کے علاوہ دیکھیے یہ فرقہ بنانے کے لیے ایک بہت اچھا پیٹرن تھا, یہ کہ فرقے کی جو سب سے بڑی برائی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ فرقہ اپنی غلبت چاہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بس ہم ہی ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے. آپ دیکھیں اس عید میلاد النبی کا جو بدعت ہے اس کے اوپر آپ کہتے ہوئے دکھیں گے آپ کو لوگ, سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ تم نے ابلیس کس کو کہا ہے؟ کال کہاں تک جائے گا؟ آڈینس سن رہی ہے. ابلیس تو آل محمد کو کہا جا رہا ہے کیونکہ اما عائشہ تو نہیں مناتی تھی آپ کا برتھ ڈے. اسلام تو برتھ ڈے کو پروموٹ کرتا ہی نہیں. اسلام تو یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ پیدائش والا دن اگر 1 سال بیت گیا آپ کو پیدا ہوئے ہوئے تو یہ خوشی کا دن ہے.
اسلام تو سب سے پہلے جڑ کاٹتا ہے کہ خوشی کا دن مت مناؤ، اپنی آخرت کی فکر کرو، تم 1 سال اپنی قبر کے اور قریب ہو گئے، لہٰذا خوشی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ نے نہیں منایا۔ اب یہ کس کو ابلیس کہنا چاہ رہے ہیں؟ یا تو یہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں یا تابعین کو کہہ رہے ہیں، مولا علی جیسی شخصیت کو، کتنا سال زندہ رہے مولا علی، حسن و حسین زندہ رہے، کیسے ظلم ہوئے سب پر، کسی نے بڑھتے تو نہیں منایا۔ آج ہمیں وہ ابلیس دکھائی دیتا ہے کیک کاٹتا ہوا نبی کے نام کا۔ پچھلے سال ہم نے خود ویڈیوز دیکھی تھی جی کتنی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی، دیکھیں آپ، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، اور پھر اس سے کہتے ہیں یہ ہمارے تو مسلک سے نہیں، شروعات تم نے کری۔ ہاں، اور نہیں باقی دوسروں کو بھی کافر اور اس کی جہنم انہوں نے سٹیک پہ لگا دی۔ کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں۔ اچھا ایسا کہنے والے پھر کبھی ایک ہو سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے تو ایک نہیں ہو سکتے۔ ایک بات بہت سیدھی سی ہے، یا تو یہ کہہ دیا جائے، بہت بڑی چیز کہہ رہی ہوں، یا تو یہ کہہ دیا جائے کہ ہم صحابہ اکرام سے زیادہ محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے، ہاں کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جانتے ہیں اس سے زیادہ علم ہے ہمیں، عمر عثمان و علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، طلحہ زبیر سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سعد بن ابی وقاص سے زیادہ اگر ہم محبت کرتے ہیں تو مناؤ، جاؤ جو مرضی کرو۔ ان سے زیادہ علم ہے ہمیں، انہوں نے نہیں بنایا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا قرآن کیا تھا، انہیں تو حدیث ہی نہیں پتہ تھی، ہمیں پتا ہے۔ یہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول رحمت ہے، دیکھو رحمت لکھی ہوئی ہے، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ خوشیاں مناؤ اللہ کی دی ہوئی رحمت پہ۔ تو یہ تو صحابہ کرام، تو شاید یہ آیت اس کی وہ ہوئی تھی، ان کے دماغ سے نکل گیا تھا کہ وہ جانتے نہیں تھے۔ نعوذ باللہ، یہ کہنے سے ان کا ایمان جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ کہنے سے کہ سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یہ کہنے والے کا بھی ایمان گیا۔ یہ میرا پورے کاغذ پر فتویٰ لے لیں آپ، ان کے ایمان بڑھ گیا بالکل، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی نے نہیں بنایا، حسن حسین، اما عائشہ، بی بی فاطمہ، یہ گھرانہ ہے آپ، فیملی پرسن، خون، انہوں نے نہیں بنایا۔ اس کے بعد قریب ترین صحابی، عشرہ مبشرہ والے 10 صحابی، انہوں نے نہیں بنایا۔ اس کے بعد والے تابعین، تبا 200-300 سال تک آپ کا برتھ ڈے منائیں گے، نئی مخلوق پیدا ہوئی جو کہہ رہی ہے کہ ہمیں زیادہ دین پتا ہے، ہم سکھائیں گے، سب ابلیس ہیں۔ اچھا تم نے صحابہ تابعین کو سب کو ابلیس قرار کر دیا، کیا اب ایمان رہ گیا؟